کنکری مارنے سے متعلق چند مسائل۔ اگر کوئی کنکری مارے مگر وہ کسی آدمی یا جانور کے بدن پر گرے، اگر وہ خود اس سے ٹکرا کر جمرہ کے قریب پہنچ جائے تو یہ مارنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر خود نہ گرے بلکہ جانور کی حرکت سے گر جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، خواہ جمرہ سے قریب ہی جا کر کیوں نہ گری ہو۔ ایسی کنکری کا اعادہ کرنا ہوگا، اور اگر اس شک میں ہو کہ کنکری خود جا کر گری ہے یا جانور کی حرکت سے گری ہے تو بھی احتیاطاً اعادہ کرنا چاہیے۔ جو ہی پہلی کنکری مارنے لگے تلبیہ بند کر دے، خواہ مفرد ہو یا قارن یا متمتع، پھر حج فاسد ہو یا صحیح۔ کسی نے رمی سے پہلے اگر سر منڈا لیا یا طواف، رمی اور حلق و ذبح سے مقدم کر لیا تو وہ بھی تلبیہ بند کر دے، اور اگر زوال تک رمی نہ کر سکا تو اسے اس وقت تک تلبیہ قطع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ رمی نہ کر لے۔ البتہ اگر غروب آفتاب تک اس نے رمی نہیں کی تو اب تلبیہ بند کر دے، رمی کا انتظار نہ کرے۔ اگر کوئی رمی سے پہلے ذبح سے فارغ ہو گیا اور وہ مفرد ہے تو تلبیہ بند نہ کرے، اور اگر قارن یا متمتع ہے تو بند کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمی کے بعد یہاں جمرہ پر نہ ٹھہرے بلکہ اپنے مقام پر مینا میں چلا جائے کہ اس دن جمرہ کے سوا اور جمرات کی رمی نہیں ہے۔ بعد رمی ذبح اور حلق، رمی سے فارغ ہو کر کے ذبح کرے۔ مفرد کے لیے یہ ذبح کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ قربانی ہو یا کسی اور طرح کا ذبیحہ ہو، جو کچھ کرنا ہو رمی کے بعد کرے۔ ذبح کے بعد سر منڈائے یا سر کے بال انگلی کے ایک پور کے برابر کتروا دے۔ چوتھائی سر منڈوانا یا چوتھائی سر کے بال کٹوانا واجب ہے، اور پورا سر منڈوانا یا پورے سر کے بال کٹوانا مستحب ہے۔ بال کٹوائے تو ایک پور سے کم نہ ترشوائے بلکہ زیادہ ہی ہو، تاکہ چھوٹے بڑے سب اتنی مقدار میں کٹ جائیں۔ اگر منڈانے میں عذر نہ ہو تو کٹانے سے منڈانا ہی بہتر ہے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات درپیش ہو جس کی وجہ سے حلق یعنی کہ منڈانے میں دشواری محسوس ہو، جیسے مونڈنے کے اوزار نہ ہو، یا سر مونڈنے والا ہی نہ ہو، یا منڈوانا مضر ہو تو کٹوانا بقدر پور واجب ہوگا۔ اور اگر بال اتنی چھوٹے ہوں کہ قصر نہ ہو سکے تو حلق متعین یعنی منڈوانا واجب ہوگا۔ اور کوئی کسی مصالحہ جیسے نورہ وغیرہ سے بال دور کرے یا کسی چیز سے اکھاڑ ڈالے یا لڑنے میں اکھڑ جائیں تو ان تمام صورتوں میں حلق شمار ہوگا۔ بال کٹوانے یا منڈوانے کا ارادہ پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ حلق کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے ابتدا کرے، اور جو گنجا سر ہو یا زخمی سر ہو اس پر اس طرح چلانا واجب ہے۔ اگر زخموں کی وجہ سے اس طرح نہ چلوا سکتا ہو تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا، اور منڈوانے والے کی طرح یہ بھی حلال ہو جائے گا۔ گو اولا یہ ہے کہ ایسا شخص 12ویں ذی الحجہ تک حلال نہ ہو، جو ایام نحر کا آخری دن ہے۔ حلق یا قصر کے بعد لبوں اور ناخن کا لینا یعنی کتروانا بھی مستحب ہے، البتہ اگر حلق سے پہلے لے گا تو جزا واجب ہوگی۔ اسی طرح حلق سے پہلے خوشبو لگا لینے سے بھی جزا واجب ہوگی۔ اور اگر جنگل میں ہو اور بال منڈوانے یا قصر کا آلہ نہ ملے تو شرعاً یہ عذر شمار نہ ہوگا، اور وہ حلق یا قصر سے پہلے حلال نہ ہو سکے گا۔ حلق یا قصر کے بعد وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی جو احرام کی وجہ سے منع ہو گئی تھیں، البتہ بھی عورت حلال نہ ہوگی۔ عورتوں کے لیے قصر، عورت کے لیے حلق یعنی سر منڈانا حرام ہے۔ وہ چوتھائی سر کے بال ایک پور کے برابر چھوٹے کرا لے، اس سے واجب ادا ہو جائے گا، اور سارے سر کا قصر مستحب ہے۔ حلق کے بعد طواف رکن، حلق سے فارغ ہو کر کے مکہ جائے اور طواف کرے۔ اس طواف کا نام طواف رکن ہے، اور اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف زیارت حج کا تیسرا فرض ہے۔ اس طواف میں بھی نیت طواف کی فرض ہے۔ اس طواف میں 4 شوط یعنی کہ چکر فرض ہیں، 7 پورے کرنے کے واجب ہیں۔ اسی طرح پیادہ پا کرنا اگر چلنے کی طاقت ہے،
اور داہنی جانب سے شروع کرنا، وضو کرنا، ستر عورت اور ایام نحر میں اس کا کر لینا بھی واجب ہے۔ اور ترتیب یعنی رمی حلق کے بعد طواف کرنا سنت ہے۔ اس طواف میں نیابت درست نہیں ہے بلکہ خود کرنا فرض ہے، خواہ کسی کی گود میں لد کر کیوں ہی نہ ہو، البتہ کوئی بے ہوش ہو تو اس کے لیے نیابت جائز ہے۔ اس طواف کا کوئی مفسد نہیں ہے اور تا موت یہ فوت بھی نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا بدل دے کر پورا ہو سکے گا۔ ہاں جو بعد وقوف عرفہ کے انتقال کر جائے اور اتمام حج کی وصیت رہ جائے تو اس صورت میں گائے یا اونٹ ذبح کرنا واجب ہوتا ہے اور اس طرح اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ حلق کا اول وقت 10ویں کی صبح ہے، جب فجر طلوع ہو جائے اور 10ویں تاریخ میں اس کی ادائیگی افضل ہے۔ اولا یہ ہے کہ حلق کر کے ظہر کے وقت مینا سے مکہ پہنچ جائے اور ظہر کی نماز یہیں پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور اگر جمعے کی نماز مینا میں ہوتی ہے تو وہیں جمعہ ادا کرے۔ یہ طواف زیارت آخر عمر تک صحیح ہوتا ہے۔ جو ادا نہ کر سکے اسے موت کا وقت آ جائے اس پر واجب ہے کہ وصیت کر جائے، البتہ تاخیر کا گناہ باقی رہے گا۔ اگر سعی پہلے طواف قدوم کے ساتھ کر چکا ہے تو اب اس طواف زیارت میں رمل اور استباع کی ضرورت نہیں ہے اور نہ سعی کی ضرورت ہے، اور اگر پہلے سعی کی تو تھی مگر طواف میں رمل اور استباع بھول گئے تھے یا قصدن چھوڑ دیا تھا تو رمل اور استباع نہ کرے، اور اگر اس نے پہلے طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تھی تو اس وقت طواف زیارت کے اندر پہلے 3 شوط میں رمل کرنا چاہیے۔ اس طواف زیارت کے بعد سعی ہے لیکن اس میں استباع مطلقاً نہیں ہے، اور اگر طواف قدوم میں رمل کیا تھا مگر سعی نہ کی تھی تو اس طواف زیارت میں رمل کر لینا چاہیے۔ مسائل طواف قدوم و سعی: کسی نے حج کا مہینے سے پہلے کا احرام باندھا اور طواف قدوم و سعی بھی کر لی تو اس صورت میں سعی کا اعادہ واجب ہے، البتہ طواف قدوم ہیئت تحریمہ کے ساتھ ہو گیا، اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے، اور جس نے جنابت کی حالت میں طواف قدوم اور سعی کی اس پر اعادہ سعی واجب ہے، اور رمل کا اعادہ سنت ہے۔ اگر طواف سعی بے وضو کیا تھا تو سعی کا اعادہ مستحب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ طواف فرض ادا کرنے کے بعد عورت بھی حلال ہو جاتی ہے، جب تک اسے ادا نہ کرے گا عورت حلال نہ ہوگی، خواہ برسہ برس گزر جائیں۔ یہ واضح رہے کہ حلال کرنے والی چیز اصل میں حلق ہے، طواف نہیں، لہٰذا اگر کوئی پہلے طواف کر لے اور حلق نہ کرے تو محظورات احرام میں کوئی چیز حلال نہ ہوگی۔ دم کا وجوب: ایام نحر گزر جانے اور طواف زیارت نہ کیا تو اس صورت میں دم واجب ہوگا۔ جو عورتیں 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے حیض سے پاک ہوتی ہیں جتنی دیر میں وہ غسل کر کے طواف کی کم از کم 4 شوط ادا کر سکتی ہیں، اور اس نے سستی و کاہلی کی وجہ سے نہیں کیا تو اسے دم دینا ہوگا۔ ہاں اگر اتنا وقت نہ تھا کہ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اس پر دم بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جس عورت کو علم ہو کہ عادت کے مطابق حیض آنے والا ہے اور حیض کے شروع ہونے سے پہلے وہ طواف زیارت کے 4 شوط ادا کر سکتی تھی مگر اپنی کاہلی کی وجہ سے نہیں کیا اور حیض سے ایام نحر تک پاک نہ ہو سکی تو اس صورت میں بھی اس پر دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت کے بعد 2 گانا: طواف زیارت سے فارغ ہو کر کے 2 گانا طواف ادا کرے اور مینا چلا جائے اور رات مینا میں گزارے، یہ سنت ہے، اس کا ترک مکروہ ہے۔ پھر 11ویں کو بعد زوال تینوں جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرہ اولا پر رمی کرے جو مسجد خیف کے قریب ہے، پھر وسطیٰ پر، پھر عقبہ پر، اور اگر اس کے خلاف پہلے وسطیٰ اور عقبہ پر رمی کر دی اور جمرہ اولا پر بعد میں تو اس حال میں وسطیٰ عقبہ کی رمی کا اعادہ سنت ہے تاکہ مسنون ترتیب حاصل ہو جائے۔ رمی کا طریقہ: رمی کرنے میں اس کا خیال رہے کہ کنکریاں پے در پر مارے اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہتا جاوے۔ جمرہ اولا کی رمی کر کے ذرا آگے بڑھے اور نرم زمین پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ ہاتھ اٹھانے کا وہی طریقہ اختیار کرے گا جو دعا کے لیے ہے، یا ایسا کرے کہ ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کر دے اور سورہ بقرہ پڑھنے کی مقدار یا 3 ربع سے پارہ کی مقدار یا 20 آیت کی مقدار قیام کرے۔
ان تینوں میں جس مقدار کو چاہے اختیار کر لے اور اس حالت قیام میں تکبیر و تحلیل، تمجید، تسبیح، استغفار اور درود شریف پڑھتا رہے اور دعائیں بھی کرتا رہے۔ اسی طرح پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کر کے ذرا بائیں طرف ہو کر کے نرم زمین پر قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو جائے اور اتنی ہی مقدار میں کھڑا ہو کہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اتنی ہی مقدار میں کھڑا ہو کر اور اتنی ہی مقدار میں کھڑا ہو کر ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور اتنی ہی مقدار میں کھڑا ہو کر اذکار میں مشغول رہے۔ پھر اسی طرح عقبہ کی رمی کرے اور چلتا بنے، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جمرات میں پیدل رمی کرنا اولا ہے۔ صاحب فتح القدیر کا مذہب یہی مختار ہے۔ جمرات پر رمی، پھر 12ویں کو بعد زوال اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کرے اور امور مذکورہ کی پوری رعایت رکھے۔ پھر 13ویں کو بھی اسی طرح بعد زوال تینوں جگہ رمی کرے۔ 13ویں کو زوال سے پہلے رمی مکروہ تنزیہی ہے اور 11ویں اور 12ویں کو زوال سے پہلے جائز ہی نہیں ہے۔ 11ویں کے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے 12ویں کی طلوع صبح تک مکروہ وقت ہے، اور جو ہی 12ویں کی طلوع فجر ہو گئی یا 11ویں کی رمی کا وقت ختم ہو گیا اور رمی قضا ہو گئی، اب اس 11ویں کی رمی کا قضا 12ویں کی رمی کے ساتھ کرے اور جزا دے، اور یہی حال 12ویں کا ہے۔ اگر 13ویں کے آفتاب کے غروب ہونے تک نہ کر سکا تو اس کا وقت ختم ہو گیا، رمی اب نہ ادا کر سکا، نہ قضا ہے بلکہ اس پر دم واجب ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 13ویں کے آفتاب کے ڈوبنے سے پہلے تک جتنے دن کی رمی متروک ہوئی ہے قضا کرے، اس دن کے غروب آفتاب کے بعد کسی کی قضا نہیں ہو سکتی۔ رمی سے فراغت اور مینا، جو شخص 12ویں کی رمی سے فارغ ہو کر اسی دن غروب آفتاب سے پہلے مینا چلا جائے، اس کے ذمے 13ویں کی رمی واجب نہیں ہوتی، اور یہ چلا آنا بلا کراہت جائز ہے، البتہ غروب آفتاب کے بعد اور طلوع صبح 13ویں سے پہلے آنا بکراہت جائز ہے، اور اس حالت میں 13ویں کی رمی ذمے میں واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر 13ویں کی صبح مینا میں ہی ہو گئی تو واجب ہو جاتی ہے۔ اب اگر بغیر رمی کے آئے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس حکم میں اہل مکہ دوسرے سب کے سب اس میں برابر ہیں۔ ان دنوں میں جو شخص خود تو مینا میں رہے مگر سامان مکہ میں بھیج دے، یا سامان تو مینا میں رہنے دے اور خود عرفات چلائے، یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں، مگر صاحب بحر الرائق نے لکھا ہے کہ اگر سامان و اسباب کی طرف سے اطمینان نہ ہو اور قلب مشغول و مشوش ہو تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ کراہت قلب کی تشویش و انتشار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز یا دوسری عبادت میں اپنا سامان پیچھے رکھنا جس میں تشویش باقی رہے مکروہ ہے، اس لیے عبادت میں فراغ قلب چاہیے، لیکن اولا یہ ہے کہ 13ویں تک مینا میں قیام کرے اور رمی کر کے روانہ ہو جائے۔ مینا واپسی پر سنت، مینا سے فارغ ہو کر کے جب مکہ آئے تو سنت یہ ہے کہ پہلے محسب میں ٹھہر کر دعا کرے۔ یہ مقام فنائے مکہ میں داخل ہے، مکہ کے صحن میں۔ یہاں خواہ 1 ساعت ہی کیوں نہ کھڑا رہے مگر ٹھہرے ضرور۔ گو کمال سنت یہ ہے کہ ظہر و عصر مغرب عشاء اسی مقام پہ ادا کرے، پھر تھوڑی دیر لیٹ جائے، اس کے بعد مکہ آئے، پھر جب سفر کا عزم ہو تو طواف صدر کرے، مگر 7واں شوط بغیر رمل کے ہو، اور اس کے بعد سعی بھی نہ ہو۔ اگر پہلے سعی نہیں کی تھی تو اب اسے رمل بھی کرنا ہوگا، اور سعی بھی، اس لیے سعی موقت نہیں بلکہ پہلے بھی کر سکتا ہے اور اب بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ۔ طواف صدر، یہ طواف صدر 12ویں والوں کے لیے واجب ہے۔ اگر بغیر کیے چلا گیا تو اگر وہ میقات سے باہر نہیں ہوا تو اس پر واپسی اور طواف کی ادائیگی واجب ہے، اور اگر میقات سے باہر نکل گیا تو اب اسے اختیار خواہ ذبح کرے اور خواہ عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اور اول عمرہ بجا لائے، پھر طواف صدر کر کے جائے۔ گو ان میں پہلی صورت افضل ہے اور اس میں فقیروں کا فائدہ ہے۔ رہی دوسری صورت یعنی طواف کی ادائیگی میں تاخیر، تو اس وقت کی وجہ سے کچھ لازم نہیں آتا۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ میقات سے نکلنے کے بعد بغیر احرام باندھے نہ آئے، اس وجہ سے کہ میقات سے نکل جانے کے بعد بلا احرام مکے میں آنا حرام ہے۔
وقت طواف صدر، اس طواف صدر کا اول وقت تو طواف زیارت کے بعد ہے۔ اگر عزم سفر ہے تو اسی وقت کر لیں، اس لیے کہ اگر سفر کا ارادہ اور طواف صدر کرنے کے بعد قیام ہو گیا تو بھی طواف صدر ادا ہو گیا۔ اس طواف کا آخر وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ اگرچہ سال بھر مکہ میں رہنا ہو تو مگر مستحب یہ ہے کہ جب وہاں سے روانہ ہو تو طواف صدر کر کے روانہ ہو، تاکہ یہ آخری عہد بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اور اگر طواف صدر کر کے فوراً نہ چلا بلکہ قیام کرنا پڑا تو اب 2-4 دن کے بعد جب روانگی ہو پھر دوبارہ کرنا مستحب ہے۔ البتہ اس شخص سے یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے جو 12ویں ذی الحجہ سے پہلے مکہ یا حوالی مکہ یعنی داخل میقات کے اندر وطن بنانے کا ارادہ کر لے، یعنی مستقل قیام کی نیت ہو جائے، اور جو 12ویں کے بعد یہ نیت کرے گا اس سے یہ طواف ساقط نہ ہوگا، جس سے یہ توتن کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ گو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ کر لے۔ لیکن اگر کوئی مستقل بود و باش اختیار کرنے کے بعد مکہ چھوڑے گا تو اس پر طواف صدر پھر واجب نہیں ہوگا، جس طرح مکہ کے باشندوں پر کہیں چلے جانے کے وقت واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر عارضی قیام کی نیت ہے، مستقل بود و باش کی نیت نہیں ہے، تو اس سے یہ طواف ساقط نہ ہوگا، اگرچہ وہ 30 سال ہی کیوں نہ رہے۔ طواف میں مطلق نیت کافی ہے، یہ تعیین کی فلاں طواف کرتا ہوں ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو کوئی مکہ میں داخل ہو طواف کرے، گو طواف قدوم کی نیت نہ ہو مگر ادا طواف قدوم ہی ہوگا۔ اور اگر قربانی کے دنوں میں طواف نفل کیا تو اس سے طواف زیارت ادا ہو جائے گا، اور اگر روانگی اور عزم سفر کے وقت طواف کیا تو اس سے طواف صدر ادا ہوگا۔ طواف صدر کے بعد طواف صدر جب ادا کر چکے تو دوگانہ ادا کریں، مستقبل قبلہ رو ہو کر خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پیے اور کئی سانس لے کر پیے، اور ہر سانس میں بیت اللہ پر نظر ڈالے اور سنبھلے، اور ہو سکے تو بدن پر بھی ڈال لے، اور پھر دہلیز کو بوسہ دے اور سینہ اور داہنا رخسار ملتزم سے لگا کر دایاں ہاتھ اوپر اٹھائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑے، اس طرح جیسے غلام ذلیل اپنے مولا کے کپڑے پکڑتا ہے۔ اور اگر ہاتھ پردے تک نہ پہنچے تو ان کو سر کے اوپر اٹھا کر دیوار پر سیدھا کھڑا کر کے پھیلا دے۔ غرض جس طرح یہاں 1 ساعت تکبیر و تحلیل اور درود استغفار اور الحاء و زاری کے ساتھ دعا میں مشغول رہے اور خوب روئے، رونا نہ آئے تو جیسے بن پڑے رونے کی کوشش کرے، پھر استلام کرے اور الٹے پاؤں روتا ہوا بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہوا واپس ہو، یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکل آئے۔